السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، واشهد ان لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک له، الہ الاولین والآخرین، قیوم السماوات والارضین، واشهد ان سیدنا ونبینا محمدا عبده ورسوله وخلیلہ وصفیہ وامینہ علی وحیہ، ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، اما بعد، یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم، ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، بزرگان ملت، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، عزیز بچوں، عنوان آپ نے سنا بے حیائی اور فحاشی کا سیلاب۔ خطبہ جمعہ میں نے کچھ باتیں نوجوانوں کے حوالے سے رکھی تھیں، اور آج کے اس اجتماع میں بھی انشاءاللہ بہت ساری باتیں اس حوالے سے آئیں گی کہ ہمارا آج کا مسلم نوجوان کس طرح برائیوں کی دلدل میں دھنستا ہوا چلا جا رہا ہے اور فحاشیوں کے آہنی پنجے میں کس طرح جکڑا ہوا ہے۔ کچھ بھائیوں کی فرمائش بھی ہے، ایک نظم کے لیے ابھی آپ طالب علم سے اچھی نظم سن رہے تھے۔ نوجوانوں ہی کے حوالے سے میری ایک نظم ہے جس میں نے نوجوانوں کے اندر جو برائیاں پائی جاتی ہیں، بالخصوص جو مسلم نوجوانوں کے اندر برائیاں اور بے حیائیاں ہیں، معاشرے میں بے حیائیاں ہیں، اس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ بناوٹ اور مکاری تجھے برباد نہ کر دے، بناوٹ اور مکاری تجھے برباد نہ کر دے، دکھاوا اور ریاکاری تجھے برباد نہ کر دے،
نمازوں سے نہیں مطلب، نہ روزوں سے تعلق ہے، نمازوں سے نہیں مطلب، نہ روزوں سے تعلق ہے، کہیں یہ دین بیزاری تجھے برباد نہ کر دے، دکھاوا اور ریاکاری تجھے برباد نہ کر دے۔ کبھی یوٹیوب پر ناچے، کبھی ٹک ٹاک پر تھرکے، کبھی یوٹیوب پر ناچے، کبھی ٹک ٹاک پر تھرکے، کہیں گندی اداکاری تجھے برباد نہ کر دے، دکھاوا اور ریاکاری تجھے برباد نہ کر دے۔ لفنگوں کی طرح عادت، اونچاکوں کی طرح خصلت، مسلم محلوں کا جو حال ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نوجوان کس طریقے سے رات گزاری کرتے ہیں نکڑوں اور چوراہوں پہ بیٹھ کر کے۔ لفنگوں کی طرح عادت، اونچاکوں کی طرح خصلت، روشیے تیری بازاری تجھے برباد نہ کر دے، دکھاوا اور ریاکاری تجھے برباد نہ کر دے۔ کبھی کبھی گٹ کھا چباتا ہے، کبھی بیڑی جلاتا ہے، کبھی گٹ کھا چباتا ہے، کبھی بیڑی جلاتا ہے، ارے ظالم نشہ خوری تجھے برباد نہ کر دے، نہ تو تعلیم میں آگے، نہ کاروبار میں آگے، نہ تو تعلیم میں آگے، نہ کاروبار میں آگے، یہ غفلت اور بیکاری تجھے برباد نہ کر دے، دکھاوا اور ریاکاری تجھے برباد نہ کر دے۔ حضرات، اگر آپ اپنے ماحول اور معاشرے کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ برائیوں اور فحاشیوں کا سیلاب آ گیا۔ سیلاب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سیلاب تو پانی کی شکل میں آتا ہے، اگر وہ حد سے بڑھ جائے تو طغیانی آ جاتی ہے دریاؤں میں، اور اس کے بعد یہ سیلاب کی جو شکل جو پانی اختیار کرتا ہے تو اپنے ساتھ بڑی بڑی بلڈنگوں، عمارتوں، درختوں، چوپایوں اور انسانوں کو بہا لے جاتا ہے۔ یہ تو حقیقی سیلاب ہے۔ ایک سیلاب وہ ہے جو معنوی ہے، جو برائیوں کی شکل میں آتا ہے، اور اسی لیے
عربی زبان میں فحاشی کے لیے جو لفظ ہے نا، جو لفظ ہے وہ ہے فاحشہ یا فحش، اور فاحشہ کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ برائی، چاہے وہ قولاً ہو چاہے فعلاً ہو، چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو، ہر وہ برائی جو حد سے زیادہ بڑھ جائے، حد سے تجاوز کر جائے، تو وہی ہے فحاشی اور وہی ہے فاحشہ عربی زبان میں، اور فاحشہ کی جمع فواحش آتی ہے، اس کو قرآن نے فواحش کہا ہے، وہ برائیاں جو بے تحاشا بڑھ جائے۔ اب کوئی بھی چیز جب حد سے بڑھ جائے تو وہ سیلاب ہی ہے، اور یہ سیلاب جو برائیوں کا آتا ہے نا، یہ اپنے ساتھ ہمارا دین، ایمان، عقیدہ، اخلاق سب بہا کے لے کے چلا جاتا ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ، معاشرے کے وہ افراد، جمعیت، جماعت اور مسجدوں کے ذمہ داران جو اس کو محسوس کرتے ہیں کہ بھئی معاشرے میں جو بے تحاشا برائیاں، فحاشیاں، آوارگیاں، بےہودگیاں پھیل گئی ہیں، انہیں روکا کیسے جائے، اس کی تدبیریں کرتے ہیں۔ کبھی علماء کو بلا کر تقریریں کرا کے، دینی مجلسوں کا انعقاد کر کے، کبھی کوئی پمفلٹ، کوئی کتابچہ چھپا کے بانٹ کے، یہ سارے وسائل اور ذرائع ہیں۔ کبھی ڈور ٹو ڈور لوگوں کے درمیان پہنچ کر ان تک دین کی باتیں پہنچاتے ہیں اور برائیوں سے روکنے کی، قبل اس کے کہ یہ برائیاں اور بڑھ جائیں اور ہمارا معاشرہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ جائے، اور جب بچنے کی کوئی سبیل نہ بچے، اس وقت جاگنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو ابھی وقت فرصت ہے، ابھی موقع ہے، ضرورت ہے کہ اس کے خلاف ابھیان چلایا جائے کہ آخر مسلمانوں کے بچے اتنا بگڑ کیوں رہے ہیں، مسلم نوجوانوں میں ہی برائیاں اتنی زیادہ کیوں پھیل رہی ہیں، حالانکہ تمام کمیونٹی میں برائیاں ہیں، دوسروں کے نوجوانوں میں بھی برائیاں ہیں، لیکن ہمیں اپنے نوجوانوں کی فکر زیادہ کرنی، ان کو ایسے ہی چھوڑا نہیں جا سکتا کہ یہ بے راہ روی اختیار کریں، آوارگی اختیار کریں اور دین کا سودا کریں، اپنے اخلاق کا سودا کریں، اپنا گھر برباد کریں، اپنے ماں باپ کو روتا اور بلکتا چھوڑ دیں، ایسے انہیں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو اس لیے فحاشیاں کہاں کہاں ہیں اس کی نشاندہی ضروری ہے، اور کتاب و سنت کی روشنی میں فحاشیوں اور بے حیائیوں کی قباحت کیا ہے اس کو بیان کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے، کئی جگہوں پہ اللہ نے فحاشی اور بے حیائی کے قریب بھی نہ جانے سے روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، او لوگوں بے حیائیوں اور برائیوں کے قریب بھی نہ جانا، جو بے حیائیاں کھلی ہوئی ہیں، جو چھپی ہوئی ہیں۔ یہ نہیں کہا قرآن نے لا تفعلوا الفواحش، اے لوگوں بے حیائی مت کرو، برائی مت کرو، قرآن نے یہ انداز اختیار نہیں کیا، قرآن نے دوسرا انداز اختیار کیا، لا تقربوا الفواحش، اے لوگوں بے حیائی، بےہودگی، آوارگی، فحاشی، زناکاری، بدکاری کے قریب بھی مت جانا۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دوں، فاحشہ یا فواحش کا لفظ جو آتا ہے نا، ابھی جس کی میں نے ڈیفینیشن اور تعریف آپ کو بتائی،
کوئی بھی برائی اگر حد سے بڑھ جائے اور جو سلیم الفطرت لوگ ہیں وہ اس کو بہت برا جاننے لگے، اس سے ان کو کڑ ہونے لگے، دیکھ دیکھ کے آپ کا دل جلے، تو سمجھ جاؤ کہ وہی فحاشی ہے۔ لیکن اس کا زیادہ تر اطلاق جو ہوتا ہے زناکاری پر ہوتا ہے۔ فحاشی کا لفظ یا فاحشہ کا لفظ جب بولا جاتا ہے، پہلا معنی اس کا جو مراد ہوتا ہے وہ زناکاری ہے، اور زناکاری کے ساتھ ساتھ قوم لوط کا جو عمل تھا، قوم لوط کا جو عمل تھا جس کو شذوذ جنسی کہا جاتا ہے، یعنی مرد مرد سے اپنی خواہش پوری کرے، قوم لوط کا عمل، اس کو بھی فحاشی کہا گیا ہے، اور زناکاری کو بھی فحاشی کہا گیا ہے یا فاحشہ کہا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، وہ لوگ زناکاری اور بدکاری کے قریب بھی نہ جانا، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ تو زناکاری جو ہے اس کو کیا اللہ نے کہا یہ فاحشہ ہے، اور عمل قوم لوط کو بھی فاحشہ کہا گیا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، یہ فحاشی ہے، تم سے پہلے کسی نے اس کا ارتکاب نہیں کیا، اس جرم کا ارتکاب۔ تو زناکاری اور قوم لوط کا جو عمل ہے اس کو فاحشہ کہا گیا ہے، لیکن اس کے اندر وہ ساری برائیاں داخل ہیں جو حد سے زیادہ بڑھ جائیں، جس کی قباحت بہت زیادہ ہو جائے۔ تو اللہ نے ایسی بے حیائیوں سے اور فحاشیوں سے روکا ہے اور اس کے قریب بھی جانے سے منع کیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میرے رب نے تمام فواحش کو حرام قرار دے دیا ہے، جو کھلی ہوئی ہیں جو چھپی ہوئی ہیں۔ وہ فحاشی جو کھلی ہوئی ہے، ایک فحاشی وہ ہوتی ہے جو کھلی ہوئی ہے، دکھتی ہے، جیسے آدمی نگاہوں سے وہ چیز دیکھے جو حرام ہے، وہ چیز چھوئے جو حرام ہے، اس چیز کی طرف چل کے جائے جو حرام ہے۔ اور ایسے ہی زناکاری، بدکاری، یہ کھلی ہوئی فحاشی ہے، اور ایک فحاشی وہ ہے جو چھپی ہوئی ہوتی ہے، جو دل کے اندر ہوتی ہے، جیسے تکبر ہے، حسد ہے، یہ بھی فحاشی ہے۔ اور اسی طرح نفاق کی بیماری ہے کہ آدمی دل میں نفاق چھپائے رہے، تو فحاشی کبھی کھلی ہوتی ہے کبھی چھپی ہوتی ہے، کبھی قولی ہوتی ہے کبھی فعلی ہوتی ہے، کبھی زبان سے ہوتی ہے اور کبھی آدمی اس کو ہاتھ سے کرتا ہے یا اس کو کر کے بتاتا ہے۔ زبان کی فحاشی کیا ہے؟ جیسے کسی کو گالی دینا، برا بھلا کہنا، غیبت چغلی۔ اور فعلی فحاشی، آدمی جو ہے اپنے فعل سے کوئی ایسا چوری کرے، زناکاری کرے، یہ سب فعلی فحاشی ہے۔ تو اسلام میں میرے بھائیوں فحاشی اور بے حیائی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الفحش والتفحش لیس من الاسلام فی شیء، بے شک فحاشی اور بے حیائی چاہے وہ کھلی ہوئی ہو چاہے وہ چھپی ہوئی ہو، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا ما کان الفحش فی شیء ما کان الفحش فی شیء الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ۔ فحاشی اور بے حیائی جب کسی چیز میں داخل ہو جاتی ہے تو اس کو داغدار بنا دیتی ہے، عیبدار بنا دیتی ہے، اور حیا اور شرم کسی چیز میں اگر داخل ہو جائے، شرم و حیا کسی چیز میں داخل ہو جائے، اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ تو فحاشی اور بے حیائی اس کی ضد جو ہے نا، اپوزٹ اگر کوئی لفظ ہے تو وہ حیا ہے۔ کیا ہے؟ حیا، شرم جس کو آپ کہتے ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف فحاشی بری خصلتوں میں سب سے بری خصلت، مذموم خصلت، وہ ہے بے حیائی، فحاشی۔
لیکن جو اچھی خصلتیں ہیں، مکارم اخلاق جن کو کہا جاتا ہے، تو مکارم اخلاق جو عمدہ خصلتیں ہیں، عمدہ خصلتوں کی چوٹی ہے یہ حیا، اور ایمان کی زینت ہے حیا، ایمان کی تکمیل اس سے ہوتی ہے، کس سے؟ حیا سے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا یوم القیامت احاسنہم خلقا، قیامت کے دن سب سے زیادہ مکمل ایمان ان لوگوں کا ہوگا جن کے دنیا میں اخلاق بہتر ہوتے ہیں۔ تو ایمان سب سے زیادہ مکمل اس کا ہوتا ہے جس کے اخلاق، اور سب سے بڑھیا لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایمان کی زینت ہے حیا، اور ایمان کو بڑھانے والی۔ دیکھیے حیا اور شرم، اس کے بارے میں آپ بارہا علماء سے سنتے ہو الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا جز ہے، حصہ ہے، مگر کبھی غور کیا آپ نے ایمان کا حصہ کیسے ہے؟ اس لیے ایمان اور حیا، شرم، یہ دونوں چیزیں خیر کی طرف بلاتی ہیں اور دونوں چیزیں برائی سے روکتی ہیں۔ جس کے سینے میں ایمان ہوتا ہے مضبوط، وہ برائی سے رک جاتا ہے، اور جس کے اندر حیا ہو، غیرت ہو، شرم ہو، وہ برائیوں سے رک جاتا ہے۔ اور جس کی حیا مر جائے، غیرت مر جائے، چہرے کا پانی مر جائے، یہ حیا کیا ہے؟ چہرے کا پانی ہے، چہرے کا پانی ہے، اور جب حیا مر جائے تو چہرے کا پانی۔ اور اسی لیے شاعر کہتا ہے اذا قل ماء الوجہ قل حیاؤہ، جب چہرے کا پانی کم ہو جاتا ہے جس کے، اس کی حیا اور شرم کم ہو جاتی ہے، اس کی حیا اور شرم کم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حیا کا بڑا رول ہے برائیوں سے، فحاشیوں سے روکنے میں۔ ایک آدمی اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا، ان کا بھائی بڑا شرمیلا تھا، تو وہ نصیحت کر رہا تھا، تو ایسے شرمائے گا تو گاڑی کیسے چلے گی؟ بہت ساری جگہوں پہ تیرا لاس ہو جاتا ہے، کیوں اتنا شرم کرتا ہے؟ کائنات کے امام مدنی سردار کا وہاں سے گزر ہوا، ایک بھائی دوسرے بھائی کو نصیحت کر رہا ہے اتنا شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حیا اور شرم اتنا زیادہ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا داہ فإن الحیاء من الایمان، چھوڑ دو اس کو، شرمانے دو، اس لیے کہ حیا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، نبوت کے پہلے زمانے سے لے کر آج تک جسے لوگ محسوس کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، جس کا لوگ اہتمام کرتے آ رہے ہیں، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر حیا و شرم کا جنازہ نکل جائے تو جو چاہو کرو۔ غیرت مر جائے، حیا شرم کا جنازہ نکل جائے تو یہ حدیث ہے، اور نبوت کے پہلے زمانے سے لے کر اب تک لوگ اس کا اہتمام کرتے ہوئے چلے آئے ہیں، اس کو محسوس کرتے ہوئے۔ حیا اگر ہے تب تو ٹھیک ہے، اور حیا اگر مر جائے تو جاؤ جو کچھ چاہو کرو، تمہاری رسی ڈھیلی، تمہاری رسی ڈھیلی ہے۔ تو حیا جو ہے میرے بھائیوں بہت ہی جو ہے عمدہ خصلت ہے، اور اس کے خلاف بے حیائی، فحاشی، یہ انتہائی مذموم خصلت ہے اور قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ سن لیجئے حدیث، قیامت جیسے جیسے قریب ہوتی جائے گی بے حیائیوں اور فحاشیوں کا گراف بڑھتا چلا جائے گا، جیسے جیسے زمانے قیامت سے قریب ہوں گے معاشرے میں بے تحاشا برائیاں جنم لیں گی۔ آپ نے فرمایا ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے الفحش والتفحش، کی فحاشی اور بے حیائی ظاہر ہوگی، چاہے وہ علانیہ ہو چاہے پوشیدہ ہو، ظاہری طور پہ ہو یا باطنی طور پہ ہو۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ فحاشی بہت بڑھ جائے گی، اور ظاہر سی بات ہے کہ اب ہم لوگ قیامت سے بہت قریب ہو چکے ہیں۔ اسی لیے ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ لیجئے، آج سے 20-25 سال پہلے پیچھے چلے جائیے، پیچھے چلے جائیے، کیا برائیاں ایسی تھیں جیسی آج ہیں؟ سیلاب آ گیا 20 سال میں، جب سے یہ دنیا انٹرنیٹ نام کی چیز سے واقف ہوئی اور سوشل میڈیا کا جب سے ظہور ہوا۔ ہمارے بزرگوں کو پوچھ لیجئے،
کہ آج سے 20-25 سال پہلے، بلکہ ہم نے بھی وہ دور دیکھا ہے کہ جب موبائل نہیں ہوا کرتے تھے اس وقت کیا عالم تھا اور آج کیا عالم ہے. تو 20 سال میں جناب والا جب دنیا اتنی بدل گئی اور دنیا میں فحاشیوں اور بے حیائیوں کا سیلاب آ گیا، تو آنے والے دور میں کیا ہوگا، آنے والا دور کیسا ہوگا، کیا کیا گل کھلائے گا، اور یہ ہمارے بچوں کا آنے والے زمانے میں کیا حال بنے گا. اور میرے بھائیوں، فحاشیاں بے حیائیاں ایسے ہی جب بڑھیں گی تو ایسے ہی بدکاروں اور زناکاروں پہ قیامت قائم ہوگی کہ راستے میں لوگ گھوڑے گدھوں کی طرح بدفعلیاں کریں گے، راستے میں زناکاری کریں گے جیسے گھوڑے اور گدھے راستوں میں بدفعلیاں کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان من شرار الناس من تدرکہم الساعۃ وہم احیاء، سب سے برے لوگ وہ ہیں قیامت جن کو لاحق ہو جائے اور وہ زندہ ہوں. اور ایسے ہی برے لوگوں پر جو گھوڑے گدھوں کی طرح بدفعلیاں کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے ہی بدکاروں پہ قیامت قائم ہوگی. تو یہ جو حالات بدلے ہیں اور جو حالات میں اتنی زبردست تبدیلی آئی ہے، معاشرے میں تبدیلی آئی ہے، دنیا میں انقلابات آ رہے ہیں، دنیا میں حادثات رونما ہو رہے ہیں، وبائیں پھیل رہی ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں، جنگیں لڑی جا رہی ہیں، سیلاب کی کثرت ہے، زلزلوں کی کثرت ہے، اور شراب نوشی، زناکاری، بدکاری، سود خوری. کائنات کے امام مدنی سردار نے اس بات کی پیشین گوئی بہت پہلے کر دی تھی. ان من اشراط الساعہ، او لوگوں سن لو، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے ان یظہر الزنا والربا، زناکاری کا ظہور ہوگا، کثرت سے لوگ بدکاریاں کریں گے، اور اسی طریقے سے سود خوری عام ہو جائے گی. وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، شراب پی جانے لگے گی. فیشن سمجھ کے لوگ شراب پیئیں گے، شراب پیئیں گے اور نام بدل دیں گے، ٹائٹل بدل دیں گے، شراب کا نام وسکی رکھ دیں گے، روح افزا رکھ دیں گے، لیکن ہے تو شراب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے لیکن نام بدل دیں گے، ٹائٹل بدل دیں گے. وَيُضْرَبُ عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْقَيْنَاتِ، اور ان کے سروں پہ ڈھول تاشے بجائے جائیں گے، گانے والیاں گانا گائیں گی، بجانے والے بجائیں گے. اس قدر گانا عام ہو جائے گا، ناچ گانے کے لوگ اتنے رسیا ہو جائیں گے، اس قدر یہ برائی پھیل جائے گی. کائنات کے امام فرماتے ہیں یخسف اللہ بہم الارض، قریب ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو زمین میں دھسا دے گا. ویجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور ایسے لوگوں میں سے بندر اور سور بنا دے گا، لوگوں کی شکلیں بگاڑ کر کے اللہ بندر اور سور بنا دے گا. معمولی سمجھتے ہیں آپ گانا بجانے کو؟ آج ہمارے یہاں فحاشیت بولتے کوئی گناہ، لوگوں نے اب تو لوگوں کے دلوں سے یہ بھی نکلتا جا رہا ہے کہ گانا سننا کوئی گناہ ہے، کوئی فحاشی ہے، کوئی بے حیائی ہے، فلمیں دیکھنا کوئی برائی ہے. اب تو لوگوں کی غیرتیں بڑھتی جا رہی ہیں. ٹی وی VCR کے سامنے گھر کی پوری فیملی بیٹھی ہوئی ہے، دادا بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، پوتے بھی ہیں، بہویں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، اور سارے لوگ مل کے وہ فحش مناظر جو ٹی وی کے اسکرین پہ ظاہر ہوتے ہیں سارے لوگ مل کے دیکھتے ہیں. لیکن غیرت فیشن بنا لیا ہے. پہلے گانا کون سنتا تھا یا گانا گاتا کون تھا؟ جو پروفیشنل لوگ ہوتے تھے، یہی نا. ارے بھائی جن کا کاٹ نہیں، نچنیا ہو بجنیا ہو. پہلے ہمارے وہاں لوگ بہت گری نگاہ سے دیکھتے تھے کہ جو نچنیا ہے بجنیا ہے وہی بجائے گا، وہی ناچے گا، وہی گائے گا، یہ گائکار ہے. لیکن اب شریف گھرانوں تک بھی یہ بیماریاں، یہ برائیاں پہنچ چکی ہیں. ٹک ٹاک پہ پہلے ناچتے کہاں تھے لوگ؟ بھائی کسی اسٹیج پہ ناچتے تھے، کہیں کھلے میدان میں ناچتے تھے، کسی فنکشن میں ناچتے تھے، تھیٹروں میں ناچتے تھے. آج حالت یہ ہے گھر کی چھتوں پہ لڑکیاں ناچ رہی ہیں، ویڈیو بنا رہی ہیں، اور وہاں جگہ نہیں ہے. دالان میں ناچ رہی ہیں، برآمدے میں ناچ رہی ہیں، اور وہاں بھی جگہ نہیں ہے. تو کچن جو کھانا پکانے کی جگہ ہے، ادھر ہڈیاں بھی پک رہی ہے اور ادھر ٹھمکے بھی لگ رہے ہیں، ویڈیو بن رہی ہے. بس چند سیکنڈ کی ویڈیو بنایا، سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، اور پیسے بھی کما رہی ہیں اور اپنا جسم بھی بیچ رہی ہیں، اور فحاشی اور بے حیائی کے مناظر پوری دنیا دیکھ رہی ہے.
اور کسی کو اگر وہ بھی موقع نہ ملے تو لڑکے لڑکیاں بیڈروم کا دروازہ بند کر کے وہیں کمر ہلا لیتے ہیں. یہ حالت ہو گئی ہے, یہ حالت ہو گئی ہے کہ لوگوں نے گانے بجانے کو اتنا, اور یہ پیسہ کمانے کی ہوس, شہرت کی بھوک کہ سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں کہ ہمارے اتنے سبسکرائبر, اتنے ملین, اتنے لاکھ سبسکرائبر ہیں. لڑکیاں بھی فخر کر رہی ہیں, لڑکے بھی فخر کر رہے ہیں. ہاں 30 سیکنڈ کی ویڈیو روزانہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیے, ویو مل رہے ہیں, پیسہ بھی مل رہا ہے. اب تو نوجوان لڑکیاں کثرت سے اس میدان میں کود رہی ہیں, اپنا کیریئر بنا رہی ہیں سوشل میڈیا پہ. اور مسلم خواتین بھی ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کے کیریئر بنانے کے. اچھا بہت ساری ہماری بہنیں تو خیر یہاں نہیں ہوتی ہیں, لیکن کم از کم آپ یہ میسج پہنچا سکتے ہو کہ وہ سوچتی ہے, وہ جو گانے والیاں ہیں نا, وہ تو بہت گندی عورتیں ہیں, لڑکیاں ہیں. ہم ایسا کرتے ہیں, کوئی چینل بنا لیتے ہیں کوکنگ کا, کھانا پکا کے بتائیں گے, اور اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے نا. تو بہت ساری سج سمر کے آتی ہیں اور اپنا ہنڈی پتیلی لے کے بیٹھتی ہیں, اور اس کے بعد کھانے کا طریقہ محترمہ بتا رہی ہیں. اب مرد, اور سب سے زیادہ ایسے ویڈیوز مرد دیکھتے ہیں. مردوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ مسالہ کتنا گرام ڈال رہی ہے, ہلدی پاؤڈر, مرچا پاؤڈر کتنا ڈال رہی ہے. انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ اس نے کتنا گرام جو ہے نا سرما آنکھ میں ڈالا ہوا ہے, اب کتنا گرام لالی لپسٹک لگائی ہے, یہ دیکھتے ہیں مرد. اور بھی آگے میں اگر بڑھوں تو مجھے معاف کیجئے گا, پیسہ کمانے اور شہرت کی بھوک کہ ہماری بہت سی باحجاب, یہ تو ان کی بات کر رہا ہوں جو بے حجاب آتی ہے, باحجاب خواتین, مسلم لڑکیاں, وہ دین کے نام پہ آتی ہیں, اپنا چینل بنا لیتی ہیں اور کہتی ہیں ہم دین کا تبلیغ کریں گی, ویڈیو ڈالتی ہیں. دیکھیے عورت کی آواز, میں نے بارہا یہ بات کہی ہے, عورت کی آواز پردہ نہیں ہے مطلق. عورت اجنبی مردوں سے بقدر ضرورت بات کر سکتی ہے, لیکن سپاٹ لہجے میں بناؤ نہیں ہونا چاہیے, آواز میں لچک. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے عورتوں کی جماعت, نبی کی بیویوں کو خطاب کر کے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَخْزَانَ بِالْقَوْلِ, تم اپنی باتوں میں لچک پیدا نہ کرو, ورنہ جن کے دل بیمار ہیں وہ تمنا کرنے لگیں گے. اور یہ خطاب ساری عورتوں کو, نبی کی بیویوں کے ساتھ ساتھ ساری مومنہ عورتوں کو, کہ باتوں میں لچک نہیں. مجھے انصاف کے ساتھ آپ بتائیے کہ کوئی لڑکی نوجوان بھلے وہ برقعے میں ہے, اگر آ کے سوشل میڈیا پہ تقریر جھاڑے گی, لچک پیدا. تقریر نام کس چیز کا ہے؟ آپ محسوس کرتے ہوں گے کبھی میری آواز پست رہتی ہے اور کبھی بلند ہو جاتی ہے, یہی تو تقریر ہے. اب اگر ایک ہی آواز میں آدمی بولتا چلا جائے نان اسٹاپ, تقریر کا مطلب کہیں جہاں ضرورت ہے آواز پست کیجیے, اور جہاں ضرورت ہے آواز کو. تو جب نشیب و فراز, لچک اور کشش ان کی آواز میں ہوتی ہے, اس لیے سب سے زیادہ اسے مرد سنتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں. اس لیے ایسی بہنوں کو بھی آپ نصیحت کیجئے گھروں میں جا کر کے. بہت سارے لوگ مرد وہ خود ویڈیو بنا کے اپنی بہن بیٹیوں کی, اور سوچتے ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں. میرے بھائیو یہ خدمت نہیں ہے, فتنہ ہے. ایک بات سمجھ لیجئے, سوشل میڈیا پہ عورتوں کا بہت زیادہ ایکٹیو ہو جانا بہت بڑا فتنہ ہے, بہت بڑا فتنہ ہے. اور بہت ساری تو ایسی بھی جاہل ہے کہ وہ دستانہ بھی لگا کے برقعے پہن کے آتی ہیں سوشل میڈیا پہ, اور اس کے بعد وہ جنسی مسائل نعوذ باللہ بتاتی ہیں, باریک باریک مسئلے جس سے شہوتیں بھڑکتی ہیں. نوجوان لڑکے سب سے پہلے اس پہ کلک کرتے ہیں, سب سے پہلے اس کو کلک کر کے اور اس کو سنتے ہیں. محترمہ فتوے بتاتی ہیں, کسی صاحب نے مجھے فون کیا ہے اور مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا ہے, وہ مسئلہ پوچھا ہے. باریک باریک مسائل جو عورتوں کے ہوتے ہیں, مردوں کے ہوتے ہیں, جنسی مسائل ہوتے ہیں, ان کو مردوں کو, لڑکوں کو بڑا مزہ آتا ہے سننے میں. یہ فتنے سب ہیں, یہ فتنے ہیں میرے بھائیوں. فحاشیاں, برائیاں بے تحاشا بڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ اس دور میں شرم و حیا کی حفاظت کی جائے, اپنی غیرت کی حفاظت کی جائے, اپنے بچوں کی حفاظت کی جائے, اپنی بچیوں کی حفاظت کی جائے, اپنی نگاہوں کی حفاظت کی جائے, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے, اپنی زبانوں کی حفاظت کی جائے. ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سیلاب اتنا بڑھ جائے کہ اپنے ساتھ ہمارا دین, ایمان, عقیدہ, اخلاق اور ہمارے بچوں کو بہا لے جائے. اس لیے اپنے بچوں کو غلط راستوں پہ جاتا ہوا, فحاشیوں کی دلدل میں ڈوبتا ہوا نہیں دیکھا جا سکتا ہے, نہیں دیکھا جا سکتا ہے. تو میرے بھائیوں,
فحاشی، بے حیائی، بد کلامی بہت بری چیز ہے۔ دیکھیے فحاشی کی بہت ساری شکلیں ہیں، ابھی میں نے کچھ شکلوں کا کی طرف اشارہ کیا۔ ایک فحاشی وہ ہوتی ہے جو زبان سے ہوتی ہے۔ کس سے ہوتی ہے؟ زبان سے۔ زبان کی فحاشی کیا ہے؟ برا بھلا کہنا، گالی دینا، ہاں، مغلظات بکنا، بہت بری چیز ہے۔ میں چند حدیثیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ زبانوں کی حفاظت کرنا، اچھی بات بولنا، اچھی بات بولنا اور اچھے انداز میں بولنا، نرم لہجے میں بات کرنا، بڑوں کا احترام بھی ہو اور معاشرے کی پوری رعایت ہو کہ ہم مشرقی تہذیب والے ہیں، اپنی تہذیب اور ثقافت کی جس میں حفاظت بھی ہو، اور اسلام کے دائرے میں رہ کر کے سبحان اللہ ایسے لوگوں کے لیے بشارت سنائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان فی الجنت غرفا، جنت میں ایسے ایسے بالا خانے ہیں، یرا ظاہرھا من باطنھا، باہر سے اندر کا حصہ نظر آئے گا، اندر سے باہر کا حصہ نظر آئے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ بالا خانے کس کو ملیں گے؟ آپ نے فرمایا لمن طاب الکلام، جو بات نرم کرے، میٹھی گفتگو کرے، لمن طاب الکلام واطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلائے، رات میں اٹھ کے نماز پڑھے، ایسے لوگوں کو یہ بالا خانے ملیں گے۔ اور جو زبانوں سے فحاشیاں پھیلاتے ہیں، گالی بکتے ہیں، آج ہمارے بچوں کی زبانیں اتنی خراب ہو گئی ہیں، بڑوں کی کوئی رعایت نہیں، بڑا بیٹھا رہتا ہے، بچے گالیاں دیتے ہیں مگر بڑے انہیں مجبور ہیں، انہیں ٹوک نہیں سکتے۔ بڑوں کے ساتھ بچے اس قدر بے ادبی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں کہ بیان سے باہر ہے۔ بالخصوص شہروں کا معاملہ اس سلسلے میں بہت برا ہو گیا ہے۔ ہماری زبانوں پہ ہمیں چاہیے کہ ہم لگام لگائیں، لعنت ملامت کسی کو نہ کریں، گالی گلوج نہ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ یہودی آتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیک یا محمد، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ من ذالک، تمہارے اوپر موت ہو۔ السلام علیکہ نہ بول کر کہتے ہیں یہ بدبخت، اور یہودیوں کی فطرت میں بدبختی ہوتی ہے، کہتے ہیں السلام علیکہ، لفظ کھا جاتے ہیں، سام کا مطلب موت ہوتا ہے، بد دعا کرتے ہیں۔ اما عائشہ نبی کی زوجہ محترمہ یہ سن کے برداشت نہیں کر پاتی ہیں، پلٹ کے جواب دے دیتی ہیں وعلیکم السلام واللعنہ، او یہودیوں کی جماعت تمہارے اوپر موت ہو، لعنت ہو۔ کائنات کے امام اپنی بیوی کو فوراً ٹوکتے ہیں، مہ یا عائشہ، عائشہ رک جاؤ، عائشہ زبان مت خراب کرو، لا تکونی فاحشہ، عائشہ فحش گوئی مت کرو، زبان سے برے الفاظ مت نکالو۔ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں سنا ان بدبختوں نے آپ کو کیا کہا؟ آپ نے فرمایا میں نے سن لیا اور میں نے جواب بھی دے دیا، کہہ دیا وعلیکم، تمہارے اوپر بھی وہی جو تم نے میرے لیے تمنا کی ہے، جس چیز کی بد دعا تو نے میرے لیے کی ہے وہی بد دعا تمہارے اوپر۔ لیکن کائنات کے امام کا اخلاق دیکھیے، وہ لفظ اپنی زبان پہ نہیں لاتے ہیں، صرف وعلیکم کہتے ہیں، تمہارے اوپر بھی۔ کتنا احتیاط اور اپنے بچوں کی رہنمائی، اپنی بیویوں کی حفاظت کی زبان خراب مت کرو۔ وہ نجس ناپاک اگر زبان خراب کر رہے ہیں تو ان کے پیچھے ہم مسلمان بھی اپنی زبان خراب کر لیں، اپنا کیریکٹر اور کردار داغدار کر لیں، شرم و حیا چھوڑ دیں؟ نہیں، یہ ہمارا شعار ہے، اسلام کا شعار ہے شرم و حیا۔ ایک مسلمان جہاں بھی ہوتا ہے با اخلاق ہوتا ہے، با کردار ہوتا، با حیا ہوتا ہے۔ مسلمان کبھی بے حیا نہیں ہوتا ہے، کبھی بے غیرت نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لیس المؤمن بالطاعن ولا اللعان، مومن کبھی تانا زنی نہیں کرتا اور مومن کبھی لعنت ملامت نہیں کرتا، ولا الفاحش البذی، اور مومن کبھی لچا گیری نہیں کرتا، مومن کبھی ٹپوری گیری نہیں کرتا۔
کبھی چھچھوڑی حرکتیں نہیں کرتا, زبان سے کسی کو گالی نہیں دیتا. مومن کبھی فاحش اور بدی کا مطلب جو چھچھوڑا ہو جائے, گر جائے, مومن چھچھوڑا نہیں ہوتا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلم کمیونٹی میں آج ٹپوریوں کی تعداد کیوں بڑھ رہی ہے. بمبئی کے بھاشے میں اگر ہم کہیں تو سب سے زیادہ ٹپوری آپ کو مسلمانوں میں ملیں گی, اور خاص طور سے جو مسلم بہمول آبادی والے علاقے, وہاں چلے جائیے. ایک محلہ اگر قریب میں غیر قوم کا ہے اور دوسرا محلہ اگر قریب میں مسلم قوم کا ہے, آپ رات کے 12-1 بجے جا کے دونوں محلوں کا کمپیئر کر لیجیے. آپ کو رات میں 12-1 بجے غیر قوم کے محلوں میں وہاں کے لڑکے جاگتے ہوئے نہیں ملیں گے, لیکن مسلم محلے میں جیسے آپ آؤ گے تو آپ کو لگے گا کہ جھنڈ کے جھنڈ جو ہے نکڑوں, گلیوں, چوراہوں اور ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے رات گزاری کرتے ہیں. ہمارے ممبرا میں جہاں ہم رہتے ہیں ایک بھاری آبادی مسلم آبادی. ہم کبھی دیر رات سے, کبھی دعوت تبلیغ پروگرام سے لوٹتے ہیں, کبھی ہم کو 2 بج جاتا ہے, کبھی 3 بج جاتا ہے. لیکن ممبرا میں جب پہنچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں تو ابھی رات ہی نہیں ہوئی ہے. چہل پہل ہے, روڈوں پہ کھانے پینے کی ہر چیز دستیاب ہے. بعض ٹھیلے والے 12 بجے کے بعد نکلتے ہیں. کیوں؟ وہ ٹپوریوں کی خدمت کرنے کے لیے. اس لیے کہ وہ گروپ در گروپ نکلتے ہیں تو انہیں گرم گرم چائے چاہیے, سموسا چاہیے, بھجیا چاہیے, تو بھائی کمائی ان کو کرنی, تو 12 کے بعد ٹھیلا لگاتے ہیں اور صبح فجر تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. قسم اللہ کی, میں نے اپنی نگاہوں سے, آئیے آپ بھی دیکھ لیجئے, یا جہاں بھی مسلم آبادی بہت زیادہ ہے وہاں آپ دیکھ لیجئے, مناظر آپ کو دیکھنے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ مسلمان جو ہوتا ہے نا, لعنتی نہیں ہوتا. لعنت ملامت آپ دیکھ لیجئے, کتنے مسلمان ہیں جھوٹ بولتے ہیں, غیبت, چغلی, گالی گلوٹ اور اسی طریقے سے لعنت ملامت. ہاں, لوگوں کو کیسی کیسی بددعائیں زبانوں کے لوگ لے کر کے آتے ہیں. ارے تم مرے گا تو تیری قبر میں دھوئیں اٹھیں گے, تیرا تختہ جل جائے گا, تیرا یہ ہو جائے گا, تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا, اب تو جہنم میں جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. کون ہوتے ہیں آپ اللہ کی رحمتوں کو کشادہ تنگ کرنے والے؟ آپ یہ کہنے والے کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا یا تیری قبر میں دھواں ہوگا. تجھے معلوم ہے, تو غیب جانتا ہے کہ کس کی قبر میں دھواں ہوگا اور کس کی قبر میں رحمتیں برسیں گی, کس کی قبر میں عذاب ہوگا اور کس کی قبر میں جنت کے دروازے کھڑکیاں کھولی جائیں گی. پتہ ہے آپ کو؟ پتہ نہیں کس کا عمل اللہ کو قبول, اور کتنے عمل کرنے والوں کے عمل ہو سکتا اللہ اکارت و برباد کر دے. لیکن لوگ لعنت ملامت تھٹکار دھتکار یہ ساری چیزیں, تو یہ زبان کی فحاشی جو ہے نا بہت بری چیز ہے. اس لیے زبانوں پہ, ایک صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی نصیحت کر دیجیے, کوئی ایسی بات بتا دیجیے آپ کے بعد پھر مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے اور میں اس کو پکڑ لوں, مضبوطی سے اس کو میں پکڑ لوں. تو آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک, اپنی زبانوں کو لگام لگا لو, اپنی زبان پہ لگام لگاؤ. میرے بھائیوں, یہ اتنی جامع نصیحت ہے کہ زبان پہ لگام لگاؤ. زبان پہ لگام لگانے سے آدمی نہ جانے کتنی فحاشیوں سے, برائیوں سے اپنے دامن کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. ایک فحاشی نظر کی فحاشی ہوتی, نگاہ کی فحاشی. نگاہ کی فحاشی کیا ہے؟ نگاہ کی بے حیائی کیا ہے؟ آدمی نگاہ سے وہ دیکھے جو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے, حرام مناظر دیکھے, فحش مناظر دیکھے, یہ نگاہ کی فحاشی ہے. اور اسی لیے ہماری شریعت نگاہوں کو پست رکھنے کا حکم دیتی ہے. اللہ تعالیٰ مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, او نبی مومنوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور وہیں آگے چل کے آگے آیت میں اللہ تعالیٰ مومنہ عورتوں کو خطاب کر رہے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اور اے نبی آپ مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, شرمگاہوں کی حفاظت کریں. نگاہ آدمی جب نیچی رکھتا ہے بہت ساری بےحائیوں اور برائیوں سے بچ جاتا ہے. آج نگاہوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے, نہ جانے کتنے فحش مناظر آج ہم ٹی وی کے اسکرین پہ اور موبائل کے اسکرین پہ دیکھتے رہتے ہیں. تو نگاہوں کی حفاظت کرنی بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے ایک فحاشی وہ ہے جو شرمگاہ کی فحاشی ہے.
جس کی طرف میں نے اشارہ بھی کیا. شرمگاہوں کی فحاشی کیا ہے کہ آدمی شرمگاہ کا استعمال وہاں کرے جو اس کی بیوی نہیں ہے یا اس کی لونڈی نہیں ہے. غلط جگہوں پہ، حرام کاموں میں، جو چیز اس کے لیے حلال نہیں ہے اس کو وہ حلال کرے. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ عظما لہ الجنہ، جو میرے لیے اس بات کی دنیا میں ضمانت لے لے جو اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے اور دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہوں اور زبانوں کی حفاظت کی اگر کوئی ذمہ داری لے لے، مدنی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. آج زناکاری کا گراف کتنا بڑھ گیا ہے. نظر اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے کہ معاشرے میں زناکاری، بے حیائی، فحاشی، بدکاری کس قدر بڑھتی جا رہی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پیشین گوئی فرمائی تھی، اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ. زناکاری، بدکاری اور سود خوری جب کسی بستی میں عام ہو جائے تو سمجھ لو وہ اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں. کب اللہ کا عذاب آ جائے، آسمان سے بھی عذاب آ سکتا ہے، دھرتی کے اندر سے بھی آ سکتا ہے. آسمان سے پتھروں کی بارش بھی ہو سکتی ہے، اللہ زمین کو ہلا بھی سکتا ہے، یا سیلاب کی شکل میں، کسی بھی شکل میں اللہ عذاب لانے پہ قادر ہے. پچھلی امتوں کو اگر ہلاک کر دیا گیا، پچھلی امتوں کو اگر برباد کر دیا گیا تو میرے بھائیوں اگر وہی بیماریاں ہمارے اندر بھی عام ہو جائے تو ہمارے اوپر بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. اور ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا ما زارت لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها، کھلا جب لوگ بدکاری اور زناکاری کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں، الا فشا فیہم الطاعون ولو جاء التی لم تکن فی اسلافہم الذین مضوا، تو ان کے اندر طاعون جیسی خطرناک بیماریاں اور ایسی بیماریاں جو ان کے بزرگوں میں نہیں تھی وہ پھیل جاتی ہیں. کورونا جیسی بیماری، طاعون جیسی خطرناک بیماری کہ بزرگوں نے جن کا کبھی نام نہیں سنا تھا، ایسی خطرناک بیماریاں پھیل جاتی ہیں. کبھی آپ نے نام سنا تھا کہ کوئی کورونا وائرس نام کی کوئی بیماری ہے؟ تو ایسی بیماریاں میرے بھائیوں، اگر یہ بے حیائیاں، برائیاں ایسے بڑھتی رہیں گی تو اس طرح کی بیماریاں بھی آتی رہیں گی. اللہ حفاظت کرے ہم سب کی. تو یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا. جب تک لوگ خود اپنی حالت نہ بدل لیں تو یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی، ہمارے کرتوت ہیں، یہ ہمارے اعمال ہیں کہ اس طرح کی بیماریاں اللہ مسلط کر دیتا ہے. آج زلزلوں کی کثرت ہو گئی ہے. کیوں؟ سیلاب کی کثرت ہو گئی ہے، جنگوں کی کثرت ہو گئی ہے. اس لیے کہ میرے بھائیوں برائیاں بڑی تیزی کے ساتھ، فحاشیاں، بے حیائیاں ہمارے معاشرے میں پھیلتی ہوئی چلی جا رہی ہیں. زناکاری، بدکاری کتنا بڑا جرم ہے کہ اگر غیر شادی شدہ اس کا ارتکاب کرتا ہے تو ہماری شریعت، قرآن ہمارا کہتا ہے کہ 100 کوڑے مار کے اس کی پیٹھ توڑ دی جائے گی. والزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زناکار مرد اور عورت اگر وہ دونوں شادی شدہ نہیں ہے، 100 کوڑے ان کو مارو. اور جب کوڑے مارو تو تمہیں کوئی ان کے ساتھ ہمدردی نہیں ہونی چاہیے، کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر زناکاری، بدکاری کرنے والا اگر شادی شدہ ہے تو پتھروں سے مار مار کے اس کو رجم کر دیا جائے گا. میرے بھائیو سوچو، چاروں طرف سے گھیر کے کسی آدمی کے اوپر اگر پتھر برسائے جا رہے ہیں، کتنی مشقت سے روح نکلتی ہوگی. لیکن چونکہ یہ بیماری اتنی بڑی ہے کہ اس کی یہی سزا ہے. نبی کے زمانے میں حضرت ماعز اسلمی نے زنا کیا تھا، غلطی ہو گئی تھی. اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں زنیت فطہرنی یا رسول اللہ. اللہ کے رسول، شیطان غالب آ گیا، زناکاری ہو گئی، مجھے پاک کر دیجئے. کائنات کے امام ان کو ٹالنا چاہتے ہیں کہ جاؤ اللہ سے توبہ کرو، اللہ معاف کر دے گا.
لیکن وہ بار بار گھوم کے نبی کے سامنے آتے، نبی چہرہ ادھر کر لیتے ہیں تو ادھر آ جاتے ہیں، نبی چہرہ ادھر گھما لیتے ہیں تو ادھر آ جاتے ہیں۔ کہنے لگے اللہ کے رسول اتنا بڑا جرم مجھ سے ہو گیا ہے کہ یہ گناہوں کا بوجھ لے کر میں نہیں چل سکتا، مجھے ابھی پاک کیجئے، حد لگا دیجئے۔ اور جب حد لگ جائے، جب قصاصاً اس پہ حد لگا دیا جائے تو میرے بھائیو آدمی گناہوں سے پاک ہو جاتا۔ وہ سوچتے ہیں دنیا میں پاک ہو جاؤں، آخرت کی سزا جھیلنا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں شاید انہوں نے شراب پی ہو، ان کا دماغ کام نہ کر رہا ہو۔ لوگوں نے کہا کوئی شراب نہیں پی ہے، آپ منہ سونگھنے کا حکم دیتے ہیں۔ صحابہ کو ان کا منہ سونگ کے بتاؤ شراب کی بو تو نہیں آ رہی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ان کا دماغ بھی ٹھیک ہے، شراب بھی نہیں پی ہے۔ تب آپ حکم دیتے ہیں کہ لے جاؤ صحرا میں اور پتھروں سے مار مار کے۔ اب کیا کریں گے جب آدمی ڈٹا ہوا ہے کہ نہیں ہم کو پاک کیجئے، تو اب یہاں پہ مجبوری ہے کہ اس کو رجم کیا جائے گا۔ اور جب پتھروں کی بارش ہونے لگی، بڑے کڑیل بدن کے تھے مائز اسلمی، حدیث کے اندر آتا ہے مضبوط پٹھوں کے مالک تھے، لیکن میرے بھائیوں بڑے بڑے پتھر جب پڑنے لگے تو بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب چونکہ صحابہ کو یہ علم نہیں تھا کہ بھاگیں گے تو چھوڑ دینا، اب صحابہ کو جو آرڈیننس ملا تھا، جو آرڈر ملا تھا، کائنات کے امام کا حکم تھا، تو صحابہ تو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اور جب بھاگنے لگے تو لوگوں نے دوڑایا اور حرہ کی جانب، مدینے کا ایک حصہ ہے، حرہ کی جانب جب پہنچے تھک گئے دوڑتے دوڑتے، صحابہ پیچھے دوڑا رہے ہیں پتھر لے کر کے، کوئی اونٹ کی ہڈی لے کے، سر لے کے، چاروں طرف سے مار رہے، ٹوٹے ہوئے برتنوں کے ٹکڑے لے کے مار رہے، کھڑے ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک بڑا اونٹ کا سر لے کر کے کسی نے مارا اور روح پرواز کر جاتی ہے۔ اور ایسے ہی مائز غامدیہ ایک عورت تھی، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا کہ جب انہیں حضرت خالد نے ایک بڑے پتھر یا ہڈی سے مارا تو ان کے سر سے، ان کے جسم سے خون کا فوارہ نکلا۔ کہتے ہیں حضرت خالد انہیں علم نہیں تھا کہ پلید عورت مرتے مرتے مجھے بھی پلید وہ یہ سوچ رہے تھے کہ بھئی اس سے زناکاری ہوئی ہے تو یہ پلید ہے۔ اب انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ حد لگا دینے سے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ کائنات کے امام مدنی سردار کو پتا چلا، آپ نے کہا خالد تمہیں کیا پتا کہ غامدیہ نامی عورت نے کتنی سچی توبہ اللہ کے حضور کی ہے۔ لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم، اس نے اتنی سچی توبہ کی ہے، مدینے کے 70 گنہگاروں میں اگر اس کی توبہ کو ہم بانٹ دیں سارے لوگوں کی بخشش ہو جائے گی۔ 70 گنہگاروں کی بخشش ایک عورت کی توبہ سے ہو جائے گی، اس سے بڑھیا توبہ اور کیا ہو سکتی ہے۔ لقد جادت بنفسها، کہ اس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ اس کے لیے ایمان لیکن چاہیے، ایمان چاہیے کہ کسی سے اتنا بڑا جرم ہو جائے اور وہ ڈٹ جائے کہ نہیں میرے اوپر حد لگاؤ۔ دنیا میں اگرچہ جو اسلامی ملک نہیں ہے، بہرحال وہاں پہ تو ایسا ممکن بھی نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں کہنے کا مطلب سزا تو یہی ہے کہ اگر شادی شدہ زنا کرے اور جرم ثابت ہو جائے تو پتھروں سے مار مار کے اس کو زناکاری اتنی خطرناک چیز ہے میرے بھائیو، یہ وہ فحاشی ہے، یہ وہ برائی ہے، یہ وہ فحاشی ہے۔ رحمان کے غضب کو آدمی دعوت دیتا ہے، اللہ کی غیرت کو آدمی للکارتا ہے جب بدکاری کرتا ہے۔ بدکاری کے نتیجے میں آدمی کی غیرت مر جاتی ہے، چہرے کا پانی مر جاتا ہے، اور ایسے ہی اس کا حسب نسب بگڑ جاتا ہے، حسب نسب میں اختلاط ہو جاتا ہے، معاشرے میں ایسا آدمی لئیم چھچھوڑا ہو جاتا ہے، اور اچھے ٹائٹل اور القاب جو ہوتے ہیں چھن جاتے ہیں، اور جو برے القاب ہیں اس کے نام کے ساتھ چسپاں ہو جاتے۔ آدمی اس کو زناکار کہتا ہے، آدمی اس کو بدکار کہتا ہے، آدمی اس کو فاسق کہتا ہے، آدمی اس کو فاجر کہتا ہے، آدمی اس کو بے دین کہتا ہے۔ جتنے برے القاب ہے اگر پتہ چل جائے کسی کے بارے میں اس کے نام کے سامنے لوگ جوڑ دیتے، اور جتنے اچھے القاب ہیں وہ چھن جاتے ہیں۔ کوئی اس کو شریف معاشرے میں نہیں کہہ سکتا، لوگ یہ کہتے ہیں بڑا بدکار آدمی ہے، بڑا ہی بدکار اور فاسق و فاجر بے دین آدمی ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟
تو دنیا میں ہی انجام دیکھ لیجئے خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، دنیا میں انجام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور سب سے خطرناک چیز تو یہ ہے کہ میرے بھائیوں، چاہے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، ایمان کا ٹائٹل بھی چھن جاتا ہے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، جس وقت آدمی زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، اس وقت اس کا ایمان سلامت نہیں رہتا، وہ مومن نہیں ہوتا۔ اس کا دو مطلب ہے، ایک تو مطلب یہ علماء نے بتایا ہے کہ آدمی زنا جب کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا ہے، یعنی مومن تو ہوتا ہے چونکہ کلمہ پڑھا ہے، لیکن وہ کامل الایمان نہیں ہوتا، اس کا ایمان بہت زیادہ گھٹ جاتا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ بتایا گیا ہے ایمان کا نور اس کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ کیا آپ پسند کرو گے کہ آپ کے سینے میں سے ایمان کا نور نکل جائے؟ کون اس کو پسند کرے گا اگر اسی حالت میں موت آ جائے، جب ایمان کا گراف انتہائی گھٹ جائے یا ایمان کا نور سینے سے نکل جائے اور اسی حالت میں اگر موت آ جائے؟ میرے بھائیوں بتاؤ کیا حشر ہوگا؟ تو زناکار بدکار کو یہ سوچنا چاہیے۔ اور یہ برائیاں جو ہے نا، اب تو عوامی جگہوں میں بھی، اب دیکھ لیجئے ساحلوں پہ چلے جائیے، پارکوں میں چلے جائیے، بہت ساری جگہوں میں آپ دیکھ لیجئے، اب دھیرے دھیرے یہ برائی جو ہے نا، اب یہ تو اوپن ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اللہ خیر کرے، آگے چل کے معاملہ کہاں تک بگڑنے والا ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے فحاشی کو کچھ شکلیں آپ کو بتائی ہیں۔ فحاشی کے اڈے، تو اڈے بھی تقریباً آپ سمجھ چکے ہیں، فحاشی کے بے حیائی کے اڈے کیا کیا ہیں۔ دیکھیے میں وہ بھی بتا دوں، سب سے بڑا اڈا اگر اس وقت میری نگاہ میں بے حیائی اور فحاشی کا کوئی ہے تو وہ سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا سے بڑا، ٹھیک ہے یہاں خیر بھی ہے، بھلائی بھی ہے، لیکن دنیا کی کوئی فحاشی اور بے حیائی نہیں ہے جو اس چھوٹے سے 100-200 گرام کے اس ڈبے میں بند نہ ہو۔ کوئی فحاشی آپ بتا دیجئے بے حیائی جو یہاں نہ ہو۔ تو سوشل میڈیا کا استعمال بہت چھان پھٹک کے کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بے حیائی کا اڈا ہے۔ بے حیائی کے اڈوں میں سے ایک اڈا اور بھی آپ کو بتاتا ہوں جو آ رہا ہے، اسی مہینے میں آئے گا، جس کو دنیا 31 کے نام سے جانتی ہے۔ دسمبر جب ختم ہوگا، نیا سال شروع ہوگا، وہ رات، کالی سیاہ رات جس کو دنیا 31 کہتی ہے، اور نئے سال کا استقبال ہوتا ہے برائیوں کے ساتھ، بے حیائیوں کے ساتھ، سارے ننگے ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں مسلم نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی کثرت سے حصہ لیتے ہیں۔ 31 پوری رات جاگتے ہیں، اور وہ بھینگا مستی، وہ ڈانس، وہ ناچ، وہ شراب نوشی کہ اللہ کی پناہ، پورا آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ آتش بازی ہوتی ہے، ڈانس، اور کیسے کیسے ناقص کپڑے، نیم اڑیاں لباس، اس قدر آوارگی، بےہودگی، حیا باختگی کہ اللہ کی پناہ۔ اسی طریقے سے بے حیائی کے اڈوں میں سے ایک اڈا جو ہے وہ ہے شادی بیاہ کی، جو بہت ساری تقریبات ہوتی ہیں جس میں مرد عورت اگر ایک ساتھ مکس ہوتے ہیں، تو یہاں بھی فحاشی اور بے حیائی کا یہ سب سے بڑا اڈا ہے۔ اور اگر الگ بھی ہیں، خواتین الگ ہیں، مرد الگ ہیں، لیکن آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو روشن خیال ماڈرن سمجھتے ہیں، کیمرہ مین کو خواتین کے درمیان بھیجتے ہیں۔ اب وہ سجی سوری ہوئی عورتیں کہ جن کے گھروں کی عورتیں ہیں، جن کی بیویاں ہیں، شاید انہوں نے اپنی بیوی کو سنورتے نہیں دیکھا، اس نے میک اپ کیا اور کپڑے اچھے پہنے، برقع ڈالی، شوہر نے بیچارے نے تو دیکھا نہیں۔ اب وہ حال میں پہنچ گئی، اب کیمرہ مین وہاں پہنچ کر کے اور سب کے سامنے وہ کیمرہ لے کر کے، کوئی کھانا کھا رہی ہے، کوئی ہنس رہی ہے، کوئی بتیا رہی ہے، سارے مناظر وہ اپنے کیمرے میں قید کر لیتا ہے۔ کہاں غیرت مر جاتی ہے؟ اس طرح کے مناظر دیکھ کر کے آج ہماری مسلمانیت، ہماری غیرت کہاں مر جاتی ہے کہ ایک اجنبی آدمی، دلہن جس کا گھونگھٹ ابھی شوہر نے نہیں اٹھایا ہے، اس نے اپنی بیوی کو نہیں دیکھا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کیمرہ مین آپ سے پہلے آپ کی بیوی کو جا کے دیکھتا ہے، اور مختلف اینگل سے، مختلف زاویے سے وہ تصویریں نکالتا ہے، ویڈیو بھی بناتا ہے، شوہر بعد میں دیکھے گا۔ اللہ کیا ایک دلہن کو اسی لیے سجایا سنوارا جاتا ہے؟ اور تو اور بے حیائی کا عالم یہ ہے
मौलवी साहब सुरमा उरमा लगा के, टोपी ओपी पहन के बढ़िया, जिस तरह मर्दों में निकाह कबूल कराते हैं, अब औरतों में जाएंगे, दुल्हन के सामने जाएंगे और बाकायदा वहां भी निकाह कबूल करेंगे। ये मौलवियों की गैरत कहां मर गई भाई? हाँ, एक जगह मैंने अपने रिश्ते में निकाह की तकरीब थी, मैंने इजाब कबूल करवा दिया लड़की से मैंने कहा इजाजत ले लो भाई, महर बता दो, इजाजत ले लो, वली चला जाए, वली जाए साइन ले ले, महर बता दे कि भाई आपका निकाह फलां के साथ ये इतने महर पे हो रहा है, भाई आपको मंजूर है? मंजूर तो पहले से ही होता है, बस एक फॉर्मेलिटी होती है, वली चला जाए। अब जिद कर लिया लड़की वालों ने कि नहीं मौलवी साहब, अभी तो निकाह आधा ही हुआ ना, अभी आपको अंदर चलना पड़ेगा और वहां भी निकाह कबूल करवाना पड़ेगा। मैंने कहा ये तो कयामत तक नहीं होगा। ऐसा है कि आप किसी और मौलाना साहब को, मैंने जो बाधा है, मैंने जो इजाब कबूल कराया है ना, वो मैं उसको कट करता हूं, मैं उसको कैंसिल कर रहा हूं भाई, वो खत्म करिए, किसी और मौलवी को लाइए और उसको आप अंदर ले जाइए, बाहर लाइए, मुझे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन मैं नहीं कर सकता, इसलिए कि निकाह अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत के मुताबिक हो गया। तो ये फहाशी और बेहयाई बहुत सारे अड्डे हैं। इसी तरह ईद की रात जिसको हम लोग चांद रात कहते हैं, ये भी एक अड्डा है। चांद रात में औरतें, मुस्लिम खवातीन शॉपिंग के नाम पे, तैयारी के नाम पे मार्केट में जो हुल्लड़बाजी होती है और धक्का मुक्की होती है, इतना रश, इतनी भीड़ हो जाती है कि अल्लाह की पनाह। मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में आकर के आप चांद रात में देख लीजिए, फजर तक ये नजारे, जबकि वो मुकद्दस रात, अभी रमजान का महीना आज चांद हुआ है और आज ही इतनी हुल्लड़बाजी, इतनी भीड़ मार्केट में। औरतों को चाहिए कि भाई वो अपनी शॉपिंग, अपने बच्चों को भी, आपको भी, हमको भी चाहिए कि हम धीरे धीरे शॉपिंग पहले से कर लें, धीरे धीरे जो भी कपड़े लत्ते खरीदने हैं एक ही रात के लिए उसको टाल देना और सारे लोगों का, औरतों और मर्दों का एक साथ मार्केट में पहुंच जाना। कितनी औरतें तो जा करके गैर मर्दों से मेहंदी भी लगवाती हैं अपने हाथों में। ये हालत बेगैरती का आलम ये हो गया है। तो ये फहाशी के अड्डे और इसी तरीके से फहाशी को फरोग देने में जो बड़ा रोल और किरदार जो मैंने आपको बताया, फहाशी और बेहयाई को फरोग देने में इस दौर में सोशल मीडिया और शैतान के इस डिब्बे से बड़ा किसी का भी रोल नहीं। सोशल मीडिया और शैतानी डिब्बा, इससे बड़ा रोल फहाशी को फैलाने में और किसी का नहीं है। और इसी तरीके से ये केबल का निजाम जो घर घर हो गया है, ये केबल सिस्टम जो घर घर है, ये एंटीना और छतरियां, ये पूरी दुनिया की बुराइयां और फहाशियां लाके हमारे घरों में बारिश करा देता है। सारी बुराइयों को मुडेल के हमारे घर में लाके डाल देता है, ये जो केबल सिस्टम लगा हुआ है। ऐसे इंटरनेट कैफे जहां पे नौजवान लड़के लड़कियां जा करके कॉफी चाय पीते हैं, इंटरनेट कैफे में बैठ के गपशप करते हैं और इसी तरीके से वहां पर इश्कबाजी भी होती है और वहां पे न जाने कैसी कैसी हरकतें होती हैं। तो इस तरीके से साहिल समंदर भी आज फहाशी के अड्डे बने हुए हैं और ऐसे ही पार्कों में आप जाके देख लीजिए, बेहयाई और हया बाख्तगी के कितने मनाजिर आपको आपकी निगाहों के सामने नजर आएंगे। साहिलों पे चले जाइए, समंदर के किनारे चले जाइए, पार्कों में चले जाइए। और आखिरी बात जो मैं कह रहा हूं, बेहयाई और फहाशी को फरोग देने में कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों का भी बड़ा हाथ है, जिसमें मखलूत तालीम है, मिक्स तालीम है, जहां पे नौजवान लड़के और लड़कियां एक साथ तालीम हासिल करते हैं। माफ कीजिएगा, एक जगह ये बात हमने कह दी, एक साहब जो कॉलेज चलाते हैं कहने लगे, मौलवी साहब अगर ऐसी ही बातें करते रहेंगे तो लोग कॉलेजों में अपनी बेटियों को, अपनी बेटियों को, बेटों को भेजेंगे नहीं। हमारे मुस्लिम कौम में वैसे भी कॉलेज यूनिवर्सिटियां लोग कम बनाते हैं। मैंने कहा क्या पैसे की कमी है? ऐसी यूनिवर्सिटियां लोग क्यों नहीं बनाते हैं? ऐसे कॉलेजेस क्यों नहीं बनाते हैं? शादी ब्याह की तकरीब में 40-40, 50-50 हजार लोग फूंक देते हैं। चाहे तो उस सरमाए से एक कॉलेज बन जाए। आप ऐसे कॉलेज, ऐसी यूनिवर्सिटियां क्यों नहीं बनाते हैं कि जहां पे लड़कियों की तालीम का अलग इंतजाम हो, लड़कों की तालीम का अलग इंतजाम हो? मेरे भाइयों, हमने कहा ये तो गैरत गवारा नहीं करती है कि हम अपनी नौजवान बेटी को ऐसे कॉलेज में भेज दें कि वो नौजवान लड़कों के साथ बैठ करके तालीम हासिल करे। ऐसी तालीम से बेहतर है कि मेरी बेटी, मेरी बहन जाहिल रह जाए, लेकिन हमको ऐसी तालीम की जरूरत नहीं। इल्ला ये कि हाँ, अगर बहुत इमरजेंसी है, जरूरत है, कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है कि भाई हमने अपनी औरतों में डॉक्टर भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, साइंसदान भी चाहिए, अब कोई विकल्प नहीं है, पैसा नहीं है और ऐसे ही हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो मजबूरी में इन कॉलेजों में भेजा जा सकता है कि ताकि हमारी कौम में भी औरतें
ہر فیلڈ میں تیار ہو جائیں. لیکن اگر مجبوری نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے, کیا کالج بنانے پہ کوئی پابندی ہے کہ مسلم کالج نہیں بنا سکتا؟ ایسا کوئی قانون نہیں ہے ہمارے دیش میں ابھی. الحمدللہ مسلمان اپنے کالجز بنائے, یونیورسٹیاں بنائے. اور آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جتنی مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں, راہ فرار اختیار کر رہی ہیں, مرتد ہو رہی ہیں, ان کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں, اس میں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے نوجوان لڑکیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. کالجوں میں پڑھی ہوئی لڑکیاں سب سے زیادہ یہ جرم کر رہی ہیں جو مسلم غیر قوم کے لڑکوں کے ساتھ بھاگ کر کے شادی بیاہ کرتی ہیں. اس لیے کہ وہاں کا کلچر ایسا ہے, وہاں سکھایا یہی جاتا ہے, ناچ گانا, عریانیت, بے حیائی, فحاشی. لیکن ایسے ادارے, ایسے کالجز جہاں پہ کچھ دین کی بھی تعلیم ہے, دنیا کی بھی تعلیم ہے, لڑکیوں کا الگ سیکشن چلتا ہے, لڑکوں کا الگ چلتا ہے, بالکل ایسے کالجوں میں لڑکیاں پڑھیں گی اور پڑھ کر کے آگے بڑھیں گی. لڑکیوں کو بھی تعلیم کی ضرورت ہے, ہم یہ نہیں کہتے. تو میرے بھائیو, یہ فحاشی اور بے حیائی کے کچھ اڈے میں نے بتائے ہیں, اور فحاشیوں کو فروغ دینے میں جن کا بہت بڑا رول ہے, جن جگہوں کا, اس کا میں نے مختصر تذکرہ کیا ہے. اور ہماری شریعت فحاشی اور بے حیائی سے روکنے کے لیے کس قدر کڑی پابندیاں لگاتی ہے. معلوم ہے بھائی, نگاہ نیچی کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اسی لیے نا بے حیائی جنم نہ لے. شادی جلدی کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اسی لیے نا کہ بے حیائی اور فحاشی جنم نہ لے, اس لیے شادی بیاہ میں جلدی. ایسے ہی کوئی بھی مرد کسی بھی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے, یہ فرمان یا آرڈیننس جاری کیا گیا. کائنات کے امام فرماتے ہیں, لا یخلون رجل بامرأة, کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ گوشے تنہائی میں نہ بیٹھے, الا کان ثالثہما الشیطان, دو لڑکے لڑکیاں اجنبی اگر تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے جو دلوں میں وسوسے دلاتا ہے. اور بے حیائیوں کے فروغ میں مجھے کہنے دیجئے, شیطانوں کا بڑا رول ہے, یہ میں نہیں کہتا. اللہ کا کلام کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان, ایمان والو شیطان کی نقش قدم کی پیروی نہ کرو. اس لیے کہ جو شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرتا ہے, اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ, شیطان فحاشی اور منکر کا حکم دیتا, برائی کا. شیطان کبھی بھی آپ کا ہمارا بھلا نہیں چاہے گا, شیطان تو فحاشی اور بے حیائیوں کا حکم دیتا ہے. اس لیے میرے بھائیو, شیطان کے جھانسے میں ہمیں نہیں آنا ہے, شیطان کی چالوں سے ہمیں, شیطان کے ہتھ کنڈوں سے ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. سب سے بڑا ہے دشمن شیطان دوستو, سب سے بڑا ہے دشمن شیطان دوستو, گمراہ اس سے ہوتا ہے انسان دوستو. نیکی خراب کرتا ہے, دیتا ہے وسوسہ, نیکی خراب کرتا ہے, دیتا ہے وسوسہ, دل میں بپا یہ کرتا ہے طوفان دوستو. اور میرے بھائیو, شیطان جدھر بلا رہا ہے ادھر ہمیں نہیں جانا ہے, اس لیے کہ شیطان تو ہمیں جہنم کی طرف بلاتا ہے, صراط مستقیم سے بھٹکاتا ہے. تو اس لیے شیطانوں کا بڑا رول ہے, شیطانوں کا بڑا رول ہے فحاشی اور برائی کو پھیلانے میں. تو مرد عورت کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے. ایسے ہی جو عورتیں اکیلی ہوتی ہیں, اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, ایاکم الدخول علی النساء, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب فرمان جاری کیا, اے لوگوں اکیلی تنہا عورتوں کے پاس مت جایا کرو. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول دیور تو جا ہی سکتا ہے. ہر کہا دیور, الحم والموت, شوہر کا جو قریبی ہے وہ ہمو ہے, وہ تو موت ہے, وہ پائی تو بھچ لی. ہاں اے ناتے احتیاط کی ضرورت ہے, احتیاط کی ضرورت ہے. تو یہ دیکھیے قدم قدم پہ ہماری رہنمائی ہو رہی ہے, کس طرح ہم اپنی فیملی کو, اپنے گھر کو پاکیزہ بنا سکتے ہیں, اپنے معاشرے کو پاکیزہ بنا سکتے ہیں, اپنے معاشرے کو برائیوں اور بے حیائیوں سے پاک رکھ سکتے ہیں. ایسے فرمایا گیا لا تلجوا علی المغیبات, وہ عورتیں جن کے شوہر باہر کمائی دھمائی کے لیے نکل گئے ہیں, سعودیہ, دبئی ہے, بمبئی ہے, کہیں بھی ہے, ایسی عورتوں کے پاس بھی مت جایا کرو. فتنے کی جگہ ہے, شیطان ورگلاتا ہے, بہلاتا ہے, پھسلاتا ہے. آپ دیکھ لیجئے جہاں بھی اختلاط ہوتا ہے, آپ دیکھ لیجئے ہاسپٹلوں میں, دیکھ لیجئے نائٹ شفٹ میں ایک ڈاکٹر اور نرس پتہ چلا اور کوئی نہیں ہے, شیطان دل میں وسوسہ ڈالے گا کہ نہیں ڈالے گا. ایک باس اور اس کی سیکریٹری لیڈیز آفس میں تنہا بیٹھے ہوئے, تو شیطان دل میں وسوسہ ڈالے گا کہ نہیں ڈالے گا. یہ ہے
शैतान गुल खिलाता है। इसलिए जो है औरतों के पास कभी भी तन्हाई में अजनबी औरतों के साथ नहीं बैठना चाहिए और मिक्स नहीं होना चाहिए, मिक्स नहीं होना है। ये सारे प्रतिबंध जो लगाए गए हैं इसीलिए कि मुआशरे में फहाशी न फैले। निगाह नीची रखो, शर्मगाह की हिफाजत करो, ज़बान की हिफाजत करो और अब बाहया बनो, बाकिरदार बनो, बाअखलाक बनो। लुच्चे, लफंगे, टपोरी, चरसी, गजेड़ी ये सब न बनो। इसलिए यही मैसेज और पैगाम है हमारे नौजवान भाइयों, नौजवान दोस्तों को बिलखुसूस कि जो है आपकी शान निराली है, आपका मकाम बहुत ऊंचा है। मैंने जुमा के खुतबे में बताया था कि नौजवानों का मकाम कितना ऊंचा है, लेकिन उस मकाम को आज खो दिया नौजवानों ने। आज मिल्लत तड़प रही है, आज माशरा कराह रहा है, नौजवानों को आवाज दे रहा है। आओ नौजवानों, आओ, बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं, आओ इन बुराइयों पे कदम लगाओ, आओ बेवाओं, यतीमों, मिस्कीनों के लिए कुछ करके दिखाओ, आओ मुआशरे से बुराइयों का खात्मा करके दिखाओ। लेकिन नौजवान मुंह चिढ़ा रहे, नहीं नहीं मुझसे उम्मीद नहीं लगाना, मुझसे उम्मीद नहीं लगाना, हम तो खुद ही डूबे हुए हैं, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, हमसे उम्मीद नहीं लगाना। तो ये हालत है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे माशरे को साफ सुथरा बनाए। बुराइयां इतनी बढ़ रही है, अल्लाह ताला सबील पैदा करे कि बुराइयों का गिराफ मजीद न बढ़े, बुराइयों में कमी आए। एकदम कहिए आप 100% बुराइयां दुनिया से खत्म हो जाए तो नहीं हो सकता, लेकिन कोशिशें जारी रखनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीब हैं वो लोग जो इस तरह के प्रोग्राम मुनाकिद करवाते हैं और इसको महसूस करते हैं और इस तरीके से कोशिश करते हैं। कोशिश अपना काम है और अल्लाह ताला हिदायत देने वाला अल्लाह है। मायूस नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए कि नहीं ये नौजवान तो कभी सुधर ही नहीं सकते। ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं है। हमारा काम है हम तबलीग करते रहें, लोगों को बताते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से नौजवान सुधरते भी हैं, जो बिगड़े हुए हैं उन्हीं में से सुधरते हैं। तो उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। तो अल्लाह से दुआ है कि मौला छोटी सी जो कोशिश हुई है अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए, आप लोगों की हाजिरी भी अल्लाह कबूल फरमाए, जिम्मेदारों को अल्लाह ताला नेक बदला अता फरमाए। आमीन व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह व सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।